میاں بیوی کے درمیان جادو کی 7 علامات آپ کو بتاؤں گی آج کے ویڈیو میں، اور اس کا حل بھی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اچانک بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے، اور شدید قسم کی محبت ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد، بہت تھوڑے ٹائم کے بعد ہی وہی والی شدید محبت جو ہے نا شدید نفرت میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور اتنی زیادہ نفرت ہوتی ہے اور معمولی بات پہ ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھے۔ دوسری چیز، اگر آپ لوگوں کے درمیان جادو ہے تو اس کی دوسری سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے پر بہت زیادہ شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا جو بیوی ہے اپنے شوہر پہ شک کرنے لگتی ہے، اور جو شوہر ہے وہ بھی بہت معمولی باتوں پہ اپنی بیوی پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی، چاہے وہ بات ہنسی مذاق میں کی گئی ہو نا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگلے نے نا مذاق اڑایا ہے، تو وہ بات بہت چبھتی ہے، تو ایک دوسرے کی بات بالکل برداشت ہی نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، ایک دوسرے کو ٹائم دینے کو دل نہیں کرتا، ایک دوسرے سے دور ہونے کا دل کرتا ہے۔ جو بیوی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنا کوئی کام کر لوں، شوہر ہے وہ کہتا ہے میں اس کے پاس بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ دیر موبائل دیکھ لوں۔ تو ایک دوسرے کے پاس نا بیٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے، اور دونوں کے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے پاس جانے کی دیر ہے، اس نے تو لڑائی شروع کر لینی ہے، تو وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ پانچویں چیز، شوہر نا اپنے ہی گھر میں گھٹن محسوس کرتا ہے، وہ جیسے ہی گھر میں آتا ہے نا تو وہ عجیب سی ایک گھٹن محسوس کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، دوستوں میں بیٹھتا ہے، بڑا خوش رہتا ہے، چاہے دوست اس کو جگتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان ساری چیزیں ہی وہ اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن بیوی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ گھر جیسے ہی آتا ہے اس کو عجیب سی گھٹن ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہی جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہوتی ہے، باقی وہ سارے جہان کے ساتھ خوش رہتی ہے، لوگوں کو فون کر کے بڑا اچھا محسوس کرتی ہے، ادھر ادھر باتیں کر کے بڑی سیٹ رہتی ہے، باہر آتے جاتے ہوئے بہت خوش ہوتی ہے، لیکن شوہر اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اب پوائنٹ نمبر 6 ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے لگتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگتی۔ ان میں نا ان دونوں کا ہی قصور نہیں ہے، نہ ہی وہ بری شکلیں بناتے ہیں، لیکن جو ظاہر ہوتا ہے نا وہ آپ کی شکل میں اس طرح سے آ جاتا ہے کہ آپ کی شکل اگلے بندے کو بری لگتی ہے۔ بیوی نا بالکل نارمل ہوتی ہے، لیکن شوہر کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے میرے کام کے لیے کتنا گندا منہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس نے منہ نہیں بنایا ہوتا، وہ بالکل نارمل ہوتی ہے۔ اچھا جی، اگر کپل کو ایک دوسرے کی شکل بالکل نارمل ہی لگتی ہے یا خوشی محسوس ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ایک دوسرے سے اسمیل آتی ہے۔ چاہے اسمیل نہیں بھی آ رہی ہوتی نا، لیکن اس ٹائم پہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر سے بہت گندی اسمیل آ رہی ہے۔ اب ہے ہمارا بالکل لاسٹ پوائنٹ، اور وہ ہے کہ بہت معمولی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں معمولی باتوں میں نا نوک جھوک ہوتی ہے، وہ نوک جھوک بڑی پیاری چیز ہے، میاں بیوی میں چلتی بھی رہتی ہے، اس سے رشتہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن جو معمولی باتوں پہ لڑائی ہوتی ہے نا، پراپر لڑائی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ لڑائی یا تو ناراضگی میں بدل جاتی ہے، وہ ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، 5-6 دنوں تک یہ چلتا ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس لڑائی میں اور لوگ بھی آ جاتے ہیں، اس کو فون کر دیا، اس کو بتا دیا تو اور لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ یا پھر سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ بہت دور تک لڑائی چلی جاتی ہے، اور علیحدگی پہ جا کے جو ہے نا وہ فیصلہ ختم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے درمیان بھی ان میں سے کوئی بھی علامت ہے تو پلیز اپنا علاج کریں، ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے میاں بیوی میں لڑائی۔ جو بھی اس کا ورکر میاں بیوی میں لڑائی کروا کے واپس جاتا ہے تو شیطان اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اس کو اپنی گود میں بٹھاتا ہے۔ تو میاں بیوی کی لڑائی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی ہے، اور جو لوگ میاں بیوی کی لڑائی کروا رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ کسی کمرے سے میاں بیوی کی لڑنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا تو باہر کھڑے سنتے بھی ہیں ان کی لڑائی اور خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو سب سے بڑا شیطانی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے نہ شیطان کو اور نہ شیطانی کرنے والے لوگوں کو خوش نہیں کرنا ہے، حسن سلوک سے، پیار محبت سے، اتفاق سے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ دیکھیں دنیا کا نا کوئی بھی رشتہ ہے نا، کوئی بھی رشتہ اٹھا لیں، اس میں جتنی مرضی لڑائی ہو جائے، جتنی مرضی مار پیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسی مرضی دھمکیاں ہو جائے، ایک دوسرے کو یہاں تک بول دیں کہ آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، لیکن کبھی نہ کبھی وہ رشتے دوبارہ مل جاتے ہیں، اور اس طرح کے ملتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان میں کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کا ہر رشتہ جو ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی وہی رہتا ہے۔ دنیا کے سارے رشتے ہی ماں باپ، بہن بھائی، خالہ، ماموں، چاچو، تایا، اولاد ہو گئی، پھپھو ہو گئی، جو بھی رشتہ ہے نا وہ سارے مرنے کے بعد بھی وہی رشتے رہتے ہیں۔
ان رشتوں کو نا کوئی نہیں ختم کر سکتا، کہنے سے کبھی بھی یہ رشتے نہیں ختم ہوتے، چاہے آپ لاکھ بار کہیں کہ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، لیکن رشتہ رشتہ ہی رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ واحد رشتہ ہے جو ٹوٹنے کے بعد ختم، اور اس سے نقصان صرف میاں بیوی کا نہیں، پوری ایک نسل کا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی ذرا سا بھی فیل ہوتا ہے تو فوراً اپنا علاج کریں اور پیار محبت سے رہیں، اور علاج کس طرح سے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 7 بار آخری تینوں کل، 300 بار اعوذ باللہ، اور یہ پوری آپ نے پڑھنی ہے، اور 300 بار ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ اگر تو دونوں میاں بیوی ہی پڑھ سکتے ہیں پھر تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک پڑھ سکتا ہے نا تو ایک پڑھ کے دوسرے پہ پھونک دے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بہت جلدی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور پھر سے پیار محبت ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے نا ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، جب بھی آپ کے پاس کھلا ٹائم ہو آپ لوگ آرام سے بیٹھ کے پڑھیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔